السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک واقعہ ہے، وہ میں نے پڑھا تو نہیں، لیکن بہرحال میں نے کئی علماء سے یہ سنا، آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بڑی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ باقی کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اور وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر دوڑائی، ایک نگاہ دوڑائی صحابہ کرام کی طرف۔ سارے لوگوں نے اس نگاہ کو دیکھا، لیکن باقی لوگ شاید نہ سمجھ سکے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جگہ دی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مقام سے کھڑے ہوئے اور ان کو بلایا بٹھانے کے لیے۔ تو اس کے جواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے سنا علماء سے، یقیناً خوبصورت جملہ ہے، اگر ایسا ہے تو یقیناً اچھا ہے، اور یہاں پر ان کو جگہ دی گئی۔ تو ناظرین، یہاں سے مجھے ایک چیز جو سمجھ آئی، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہر اعتبار سے اپنے مرتبہ، اپنے مقام، اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے علم، اپنے تقوی، پرہیزگاری، اپنی جو کوالٹیز اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی قیادت کی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن اکثر اوقات پھر بھی کچھ ناہنجار، کچھ احمق قسم کے لوگ ان کے بارے میں گفتگو کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے غور و فکر کیا کہ آخر سبب کیا ہے، آخر ان تک مقام صدیقیت کیوں نہیں پہنچ سکا، ریزن کیا ہے۔ پھر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ مقام صدیقیت کو سمجھنے کے لیے کم از کم جو معیار ہے وہ یہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جو قوت ہے، جب انسان کے پاس وہ قوت اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا حیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی بہادری اور شجاعت اگر انسان کے دل میں، ان جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس میں سے اگر تھوڑا سا حصہ بھی کسی باشعور انسان کے پاس ہو تو وہ انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ شخص جس کے دل کے اندر حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، وہ شخص جس میں حیا نہ ہو، موڈیسٹی نہ ہو، وہ شخص جو بزدل ہو، وہ کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اگر کسی مقام پر آپ دیکھتے ہیں کسی ناہنجار کو، کسی احمق کو، کہ وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو فوراً سمجھ جائیے یا تو یہ شخص اس شعور سے عاری ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، یا وہ شخص اس قدر بے حیا ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، تب ہی وہ ایسی بات کر رہا ہے، یا تیسری بات یہ وہ انتہائی بزدل شخص ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ وگرنہ اگر انسان کے اندر ذرا سا بھی شعور ہو، یقین جانیے، میں کہتا ہوں کہ شعور کی آخری سٹیج والا انسان بھی ہو، حق اور باطل کی تمیز کی آخری سٹیج والا انسان بھی ہو، اور ذرا سا بھی انسان کے اندر حیا ہو، ذرا سا بھی انسان کے اندر حق گوئی کی جو ہے وہ پوزیشن ہو، یا حق گوئی کی صفت موجود ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ غلط سوچ بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ذات گرامی ہے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر آپ نکال کر دیکھیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کے اوپر آپ اپنی انگلی جو ہے وہ غلط طریقے سے اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ ان کی زندگی تو ایک روشن مثال ہے، ایک روشن ستارے کی طرح ہے، روشن چاند کی طرح ہے۔ اس لیے اب آپ گرامی قدر اگر کبھی کسی مقام پر ایسا دیکھیں تو جو میں نے بیان کر دیا وہی سمجھیں، پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ اللہ کریم نے ہر قسم کے لوگ بتائے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ اس نے دونوں راستے بھی بتائے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ایک وہ راستہ ہے جو شکور کا ہے، جو شکر کرنے والوں کا ہے، اور ایک وہ ہے جو انکار کرنے والوں کا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے جو یار ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو خاص طور پر جو یار غار ہیں، جو یار مزار ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔